الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز سامعین و ناظرین، یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کا ذکر فرما رہے ہیں۔ منکرین کہتے تھے کہ مرنے کے بعد جب ہماری ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جائیں گی تو کیا اس وقت ہمیں نئے سرے سے پیدا کر کے اٹھایا جائے گا؟ تو یہاں انہیں جواب دیا گیا کہ تم پتھر، لوہا یا اس سے بھی کوئی بڑی مخلوق بن جاؤ جو تمہارے ذہن میں ہو کہ اس کا زندہ ہونا اور بھی مشکل ہے، تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دوبارہ اٹھائیں گے، جس طرح پہلی مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عدم سے وجود کے اندر لائے ہیں۔ اگلی رکوع کے اندر اللہ رب العزت فرمایا وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ۔ اس رکوع میں مخالفین کو واعظ و نصیحت عمدہ انداز سے کرنے کی تعلیم دی گئی ہے، اور کہا گیا کہ شیطان سخت اور نازیبا گفتگو کہلوانا چاہتا ہے تاکہ مخاطب میں ہٹ درمی پیدا ہو جائے اور وہ راہ حق اختیار نہ کرے، اس لیے واعظ و نصیحت کے اندر نرمی والا انداز اختیار کرنا چاہیے۔ پھر بتایا کہ مشرکین جن چیزوں کو خدا کا شریک ٹھہراتے ہیں وہ کسی کو کچھ نقصان پہنچانے پر قادر نہیں، اور غیر اللہ سے حاجت روائی کی مذمت کرتے ہوئے اس سے روکا گیا ہے۔ اور پھر بتایا کہ قرآن کا کام تو ہدایت ہے، لیکن مخالفت اور عداوت کی اینک لگا کر قرآن سے فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ اس رکوع میں حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش اور فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دینا اور ابلیس کی سرکشی کا واقعہ جو ہے اس کو دوبارہ ذکر فرمایا گیا ہے کہ شیطان کو جو مہلت ملی ہے اس سے وہ انسان کو گمراہ کرتا رہتا ہے، اس لیے اس کے فریب سے ہر وقت ہوشیار رہنا چاہیے۔ پھر بتایا کہ توحید انسان کی فطرت میں داخل ہے اور شرک فطرت اور وجدان و ضمیر کی آواز سے فرار اختیار کر کے کیا جاتا ہے۔ پھر انسان کی ناشکری کی عادت کو بتا کر کے عذاب سے ڈرایا گیا ہے، اور آخر میں بتایا گیا کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، شرک کرنا اسے اس منصب سے پست درجے کے اندر دھکیل دیتا ہے۔ اگلے رکوع کے اندر پھر یوم ندعو کل اناس بامامہم، اس میں قیامت کا تذکرہ کرتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ اس دن ہر امت اپنے امام کے ساتھ جوابدہی کے لیے بلائی جائے گی، پیشوا کے ساتھ۔ ایماندار اور نیک عمل کرنے والے کا ٹھکانہ جنت ہوگا، ان کو دائیں ہاتھ کے اندر اعمال نامہ دیا جائے گا اور جسے وہ خوشی خوشی دوسروں کو دکھاتے پھریں گے، اور جو کافر اور مشرک ہوں گے ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ پھر کافروں کے منصوبوں اور ان پر پانی پھیر دیے جانے کا بیان ہے
اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کے فضل و کرم کی یاد دہانی ہے۔ پھر بتایا کہ جو قوم کسی نبی کو جھٹلاتی ہے اور طرح طرح کی اذیتیں دے کر کے ہجرت پر مجبور کر دیتی ہے تو بالآخر وہ ہلاک کر دی جاتی ہے۔ اس طرح اس میں ہجرت نبی کے واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا جا رہا ہے کہ اب مکہ کے کافروں کا آخری وقت آ پہنچا ہے، چنانچہ غزوہ بدر میں ان کو نیست و نابود کر دیا گیا، اور جو بچ رہے فتح مکہ تک ایمان لانے پر وہ مجبور ہوئے۔ اس کے بعد اگلے رکوع میں فرمایا اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر۔ اس میں رب العالمین نے 5 نمازوں کا ذکر فرمایا ہے، سورج کے زوال سے سورج کے چھپ جانے تک، رات کے چھا جانے تک، زوال شمس کے بعد ظہر، اور اس کے بعد عصر ہے، اور عصر کے بعد مغرب، اور اس کے بعد عشاء، رات کے چھا جانے تک ان 4 نمازوں کا ذکر فرمایا، اور پھر قرآن الفجر سے فجر کی نماز جو ہے وہ مراد ہے۔ تو یوں اس آیت کے اندر 5 نمازوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرما دیا، اور یہاں پر وہ قرآن الفجر میں یہاں صلاۃ کے بجائے قرآن فرمایا۔ فجر کی نماز میں چونکہ عام نمازوں کی بنسبت قرآن کی تلاوت زیادہ کی جاتی ہے، تو اس لیے کہ نماز کا نام ہی جو ہے قرآن رکھ دیا گیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اس میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیان فرما دیا گیا کہ آپ تہجد کی نماز ادا فرمائیں، اور تہجد کے نوافل کا افضل وقت یہ کہ آدمی سو جائے اور صبح اٹھ کر کے 8 رکعت صبح صادق سے پہلے پہلے پڑھ لے۔ اگر کسی کو اندیشہ ہو کہ صبح نہیں اٹھ سکے گا تو فرمایا کہ وہ عشاء کی نماز کے بعد بھی تہجد کی نیت سے 8 رکعت پڑھ کر کے سو جائے تو یہ بھی تہجد ہی کے اندر شمار ہوگا۔ اس کے بعد اگلے رکوع میں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، یہاں سے مشرکین نے یہود کے بتائے ہوئے سوالات میں سے ایک سوال پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے روح کے متعلق کیا تھا، تو روح کی تفسیر بتانے کے بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، آپ انہیں یہ نہ بتائیں کہ روح کیا چیز ہے، بلکہ انہیں صرف یہ بتائیں کہ روح امر ربی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا دماغ اتنا نہیں ہے کہ وہ روح کو سمجھ سکیں۔ پھر اس کے بعد خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین نے جو مطالبات کیے تھے ان کا ذکر ہے۔ وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا، مشرکین مکہ نے بہت سارے بے جا قسم کے مطالبات پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیے۔ مثلا آپ زمین سے پانی کے چشمے نکالیں اور کھجوروں اور انگوروں کے باغات لائیں، آپ آسمان پر چڑھیں اور وہاں سے سنہری ٹکڑے لے کر آئیں، آپ آسمان سے کتاب لے کر کے آئیں اور بتائیں کہ میں یہ کتاب لایا ہوں، تو تب ہم جو ہے آپ کے اوپر ایمان لائیں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو بتائیں کہ میرا اللہ پاک ہے، اور سبحان ربی حل کنت الا بشر رسولا، یہ کام میرے بس میں نہیں ہے، میں تو انسان ہوں، بشر ہوں اور رسول بھی ہوں، مجھ سے مطالبہ وہ کرو جو انسان کے بس میں ہو، وہ مطالبات مجھ سے نہ کرو جو انسان کے سرے سے بس ہی میں نہیں ہے۔ اس کے بعد اگلے رکوع کے اندر وما منع الناس ان یؤمنوا، اس میں مخالفین کے اعتراض کے پیرایہ میں اس تعجب کی حکایت کی گئی ہے
کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ خوب کہ بشر کو اللہ نے رسول بنا کر کے بھیجا ہے۔ تو فرمایا گیا کہ اگر زمین پر فرشتے بستے تو فرشتے رسول بن کر کے آتے۔ قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا۔ تو زمین پر فرشتے بستے تو رسول بھی فرشتے بن کر کے آتے، لیکن یہاں پر انسان بستے ہیں تو اس لیے انسانوں کی طرف جو ہے انسان ہی رسول بن کر کے آئے گا۔ پھر اس کے بعد قیامت پر منکرین کے تعجب کی حکایت کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ اس پہلی تخلیق پر تو تمہیں تعجب نہیں، تو دوبارہ زندہ کیے جانے کے اوپر کیوں تعجب کرتے ہو؟ حالانکہ پہلی مرتبہ بنانا دوسری مرتبہ بنانے سے زیادہ مشکل کام ہے۔ پھر انسان کی تنگ دلی کی مذمت کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ اس سے زیادہ تنگ دلی اور کیا ہوگی کہ اللہ کا دیا اللہ کے راستے کے اندر خرچ نہ کیا جائے۔ اس کے بعد پھر اگلے رکوع کے اندر وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات، یہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 9 واضح نشانیاں عطا فرمائی تھی ان کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور ان نشانیوں سے مراد یا تو معجزات ہیں یا پھر احکام خداوندی ہیں۔ معجزات جو موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے گئے ان میں سے عصا، ید بیضا، آپ کی زبان میں جو لکنت تھی اس کو دور کرنا، اور لاٹھی کا سمندر پر مار کر کے سمندر کے 2 حصے کر دینا، فرعونیوں پر ٹڈی دل کا عذاب، طوفان کا عذاب، کپڑوں کے اندر جوں کا پڑ جانا، مینڈگوں کا عذاب، خون کا عذاب، جس کا ذکر 9ویں سپارے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔ اور اگر فرمایا کہ اس سے مراد احکام خداوندی ہیں تو پھر اس سے مراد یہ ہے کہ شرک نہ کریں، چوری نہ کریں، زنا نہ کریں، ناحق قتل نہ کریں، کسی بے گناہ کے اوپر جھوٹا الزام لگا کر کے اسے قتل یا سزا کے لیے پیش نہ کریں، اور جادو نہ کریں، سود نہ کھائیں، پاک دامن عورتوں کے اوپر بدکاری کا الزام اور بہتان نہ لگائیں، اور میدان جہاد سے پیٹھ پھیر کر کے بھاگے نہ۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ۔ یہاں سے اس بات کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ ایک مرتبہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے تھے، اور دعا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرمائے تھے یا اللہ یا رحمان۔ تو مشرکین کہنے لگے کہ ہمیں تو یہ کہتے ہیں کہ ایک خدا کو پکارو، اور خود 2 خداؤں کو پکار رہے ہیں کہ اللہ بھی کہہ رہے ہیں اور رحمان بھی کہہ رہے ہیں۔ تو انہیں جواب دیا گیا کہ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو ایک ہی ہے، وہ یکتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو نام ہے وہ ایک نہیں ہے، بلکہ اللہ کے کئی نام ہیں۔ فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ، بے شمار اسماء حسنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں، جس نام سے بھی پکارو سب اچھے ہیں۔ اس طرح مشرکین کی کم عقلی اور کم علمی کی تردید فرما دی گئی۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں بآواز بلند قرآن کریم کی تلاوت فرماتے تھے، تو مشرکین مکہ قرآن کریم سن کر کے مذاق اڑاتے تھے۔ اللہ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ نہ تو بہت زیادہ زور سے پڑھیں اور نہ بالکل آہستہ پڑھیں، بلکہ درمیانی آواز میں پڑھیں۔ اسلام اعتدال کا دین ہے، اور اس میں ہر معاملے کے اندر اللہ نے اعتدال اور میانہ روی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد آخری آیت کے اندر فرمایا وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ۔ یہود اور نصارہ
اور مشرکین وغیرہ کی اس آیت کریمہ سے تردید کر دی گئی، اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بیٹا اور شریک ثابت کرنا یہ ان لوگوں کی انتہائی حماقت ہے۔ نہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی بیٹا ہے اور نہ ہی کوئی شریک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شریکوں سے پاک اور بلند و بالا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کمزور بھی نہیں کہ انہیں کسی مددگار کی ضرورت ہو۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔